السلام علیکم، دا ڈیجیٹل براڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں میزبان نبیلہ بنگش. ناظرین، سپریم کورٹ کے حوالے سے کچھ اہم معاملات چل رہے ہیں، ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ بھوک ہڑتال بھی شروع کر چکے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیسے ثابت ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہے مشہور یوٹیوبر اسد علی طور صاحب، لیکن ہم ان کی ذاتی لائف کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ جرنلزم یعنی صحافت میں وہ کیسے آئے اور انہوں نے اس کیریئر کا آغاز کیسے کیا. السلام علیکم سر. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، سب سے پہلے سوال یہ کروں گی کہ اسد علی طور صاحب جو ہے وہ کون ہے، کہاں پیدا ہوئے اور صحافتی کیریئر کیسے شروع کیا؟ اچھا، میرا ویسے میں کوئی ایسا جسے کہتے ہیں نا غیر معمولی انسان نہیں ہوں کہ میرا کو بہت ہی کوئی لائف جرنی لوگوں کو جاننی چاہیے، لیکن بس آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ویسے میں اوائڈ کرتا ہوں ان باتوں کو اپنی پرسنل لائف کے بارے میں. لیکن میں سرگودا سے تعلق رکھتا ہوں. میری اسکولنگ سرگودا کی ہے، اور پھر میں فرسٹ ایئر میں اسلام آباد موو ہوا تھا، پھر یہیں پہ تعلیم مکمل کی، اور یہیں پہ 2005 کے اینڈ میں میرے کیریئر کا آغاز ہوا. اور کیریئر کا آغاز بطور پروڈیوسر تھا، اور پھر ساتھ ساتھ میں تھوڑا انکنونشنل پروڈیوسر تھا. میں اسٹوڈیو میں صرف نہیں رہا کرتا تھا، میں جاتا تھا، جو بھی بڑے کیسز ہوتے تھے وہ میں خود کور کرتا تھا. پارلیمنٹ میں کوئی بڑے بل لیجسلیشن ہوتی تھی تو میں خود جا کے کور کرتا تھا، اور اپنے شو کے لیے اپنے نوٹس خود لے کے آتا تھا. عموماً پروڈیوسرز ہوتے ہیں ہمارے یہاں، وہ اخباریں پڑھ کے یا رپورٹر سے انفارمیشن لے کے تو وہ اپنے بریف تیار کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک عادت تھی کہ میں خود جاتا تھا. اور پھر یہ تھا کہ وقت آگے بڑھتا گیا، اور میری جو ایک پوزیشن تھی شروع سے سویلین سپریمیسی کے بارے میں، ڈیموکریسی کے بارے میں، اس کا اظہار میں کیا بھی کرتا تھا سوشل میڈیا پر بھی، اور اپنے آفس میں بیٹھ کے بھی اظہار کیا کرتا تھا. لیکن ظاہری بات ہے تب میں اسکرین پر تو نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر وہ میرے خیالات پہنچنے لگ گئے کچھ لوگوں تک کہ یہ تو اس قسم کے خیالات رکھتا ہے. اور پھر پہلی دفعہ مجھے 2016 میں انہوں نے نکلوانے کے لیے کہا کہ اس کو نکال دیں، اور پھر مجھے ایک دفعہ 3 ویکس کی جبری رخصت پہ بھیجا گیا. پھر آ گیا، پھر وہی کچھ کرتا رہا. پھر آہستہ آہستہ جابس جانے لگ گئیں. پھر دوست جو تھے وہ تب جو چیف جسٹس ہیں اس وقت جسٹس قاضی فائز ہوتے تھے، ان کے خلاف ایک ریفرنس چل رہا تھا جی، اس کو لوگ نہیں کور کر رہے تھے اس طرح سے، کیونکہ ایک سینسرشپ کا زمانہ تھا اس دور میں بھی، اور تھا کہ اور ظاہری بات ہے اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ان کو نکالنے کے در پہ تھی اس وقت. تو میں اس کو ایکسٹینسولی کور کرنے لگ گیا، اور اس وجہ سے وہ لوگ مزید ناراض ہوئے، مزید جابس گئیں. اور پھر اسی دوران جو میرے دوست تھے، یہ میرا نہیں، میرے دوستوں کا فیصلہ تھا کہ مجھے کیمرے کے سامنے آنا ہے، اور وہ مجھے بہت عرصے سے کہتے تھے، میں نہیں مانتا تھا. پھر ایک دن ایک پوری رات انہوں نے میرے ساتھ لگائی کہ آپ کو شروع کرنا ہوگا یوٹیوب، اور صبح 6 بجے مجھے منا کے سوئے، اینڈ اسٹل دے نیو کہ میں نہیں شروع کروں گا. اور پھر وہ اگلے دن جا کے میرا تمام جو سامان درکار تھا، مائکس، لائٹ اور یہ چیزیں وغیرہ وہ لے کے آ گئے، اور انہوں نے میرا پورا سیٹ اپ کیا، اور انہوں نے کہا کہ تم نے ابھی 10 سے بیٹھ کے شروع کرنا ہے. اور پھر مجبوری میں آ گیا یوٹیوب کے اوپر، میں کرنے لگ گیا ویلاگز، اور جیسے تیسے بھی میں جو بھی بول لیتا ہوں وہ بول لیتا ہوں، اور بس یہی کرتا ہوں. اب پچھلے کچھ سال سے ایک غیر اعلانیہ پابندی ہے مجھ پہ کہ نہیں آنا میں نے میڈیا، مطلب کوئی مجھے جاب نہ دے تو اس طرح سے اس طرح سے جاب تو نہیں ملتی. لیکن پھر بھی ایک بات کا اطمینان رہتا ہے کہ جو اس فیلڈ کے بڑے بڑے نام ہیں جو میرے سینئرز ہیں، اور وہ پھر بھی مجھے اون کرتے ہیں، مجھے انکریج کرتے ہیں، میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ بھی قیمت ادا کرتے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہونے کی، اور وہ صرف میرے ساتھ کھڑے ہونے کی قیمت ادا کرتے ہیں. میں تو چلیں اپنی حرکتوں کی قیمت ادا کرتا ہوں، اور مجھے کبھی بھی اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی زندگی میں اپنے آپ کو وکٹم کہا ہے،
کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ میں جس قسم کا کام کرتا ہوں اس قسم کا کام اب پاکستان میں ممکن نہیں رہا. تو اگر آپ اس قسم کا کام کریں گے تو اس کی ایک قیمت آپ کو ادا کرنی ہوگی. تو اگر میں جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کی یہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے پھر بھی وہ کام کرنے کو تیار ہوں تو اس کا مطلب ہے میں بائی چوائس کر رہا ہوں. اور اگر بائی چوائس کر رہا ہوں تو پھر وہ مجھے قیمت خوشی سے ادا کرنی چاہیے. مجھے اس کے لیے رونا دھونا نہیں چاہیے کہ میں وکٹم ہوں, میرے پہ کیسز ہو رہے ہیں, اٹیک ہو رہا ہے, مجھے گرفتار کر لے. نو نیور. میں نے کبھی بھی اپنے اس تمام کیریئر میں اب لائک مجھے 17-18 سال ہو گئے اس فیلڈ میں, یوٹیوب پہ بھی اب 4-1 سال ہونے والے ہیں. میں نے کبھی بھی اپنے ذات کے اوپر ویڈیو نہیں کی. میرے ساتھ جو بھی واقع پیش آئے ہوں میں نے کبھی نہیں ویڈیو کی. آپ کو جب اغوا کیا گیا تھا, تشدد ہوا آپ پر, ارشد شریف کی مثال ہمارے سامنے ہے. میں چونکہ میس کام کی اسٹوڈنٹ ہوں تو ایک تھیوری ہم پڑھتے ہیں اسپائرل آف سائلنس, کہ کچھ جرنلسٹ کو وکٹم بنایا جاتا ہے کہ دیگر جو جرنلسٹ ہے وہ عبرت حاصل کرے. تو ایک اسپائرل آف سائلنس ہے جو چلتی ہے. ارشد شریف کا مرڈر ہوا, ان کو شہید کر دیا گیا, ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں تو کیا آپ کو بھی دی گئی ہے؟ اور ارشد شریف کا جب آپ نے یہ ساری سچویشن دیکھی کیا آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا؟ دیکھیں یہ جو سائیکل کی آپ نے بات کی ہے یہ ہم کہتے تھے کہ چلنگ افیکٹ ہوتا ہے. اگر وہ نبیلہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ صرف نبیلہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ پوری جرنلسٹ کمیونٹی کو ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ کرے گا وہ ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے, تو اس کے فٹ اسٹیپس نہیں فالو کرنے. تو وہ ہوتا ہے. اور اللہ میں جنت نصیب کریں ارشد شریف شہید کو. تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ خدا کسی ماں کے بیٹے کے ساتھ نہ کرے. اور میں اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا. اور ارشد صاحب والا واقعہ بھی پھر ہوا میری آنکھوں کے سامنے ہی. میرے پر اٹیک ان سے پہلے ہو چکا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان سے زیادہ مشکل صورتحال کا شکار تھا. جو انہوں نے فیس کیا وہ کاش کوئی نہ فیس کرے. لیکن جہاں تک سوال ہے نا ڈر کا, پتہ نہیں کیوں میری زندگی میں ایک رہا ہے ہمیشہ سے کہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا. آپ کو اپنا کام کرنا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا, میں آج بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کو بہت اچھا کام کرتا ہوں, یا میں جو کہتا ہوں وہ حرف آخر ہوتا ہے, اور جو میرے پاس خبر ہوتی ہے اس میں کبھی کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی, کہیں غلطی ایرر کا مارجن نہیں ہوتا. لیکن میں نے زندگی میں ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جانتے بوجھتے غلطی نہ کروں, جانتے بوجھتے غلط سائڈ کے لیے پوزیشن نہ لوں. ہمیشہ وکٹم کے ساتھ کھڑا ہوں, طاقتور کے لیے نہیں طاقتور پر رپورٹ کروں. اور اس کی پھر ظاہری بات ہے اس ملک میں جو کچھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ وہ میں فیس کرتا آیا ہوں. لیکن مجھے اس کے اوپر پھر میں کہوں گا کہ مجھے وہ نہیں اس طرح سے خوف آتا. مجھے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, میں لائک بہت سارے میرے ساتھ واقعہ ہوا تو کہا گیا کہ یہ تو اسائلم لینے کے چکر میں ہے. انفارمیشن منسٹر نے BBC کو انٹرویو میں کہہ دیا کہ اسائلم لینے کے لیے الزام لگا دیتے ہیں ISI کے اوپر اور اس طرح کر دیتے ہیں. تو اب اس واقعے کو بھی 4 سال ہونے کا میں تو نہیں کہیں اسائلم میں نے مانگا نہ کچھ کیا. حالانکہ اس ملک کے تمام جو طاقتور لوگ ہیں جو مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں دے نو میرے لیے اس ملک سے موو آؤٹ ہونا کبھی بھی مسئلہ نہیں رہا. بالکل. ایون کہ اس اٹیک سے پہلے بھی کبھی مسئلہ نہیں تھا. تو لیکن میں ان چیزوں میں نہیں بلیو رکھتا. میں اپنا کام کرتا ہوں. اور اس دنیا میں 6 ارب سے زیادہ, اب تو شاید 8 ارب آبادی ہوگی اس دنیا کی. آپ سوچئے نا وہ جو 8 ارب ہوں گے نا ان میں سے 7 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,990 لوگ ایسے ہوں گے جس دنیا میں آئیں گے, اچھی جاب کریں گے, اچھی لائف انجوائے کریں گے, شادی کریں گے, بچے پیدا کریں گے, ان کے لیے جائیداد چھوڑیں گے, مر جائیں گے, قبر میں چلے جائیں گے. ان کے نواسے پوتے پوتیوں کو بھی شاید ان کا نام یاد نہیں رہے گا. شاید 10 ایسے ہوں گے جن کا ہسٹری میں کوئی نام لکھے گا کہ اس دور میں یہ 10 لوگ زندہ تھے اور ان کے یہ بلیفز تھے, یہ ان بلیفز کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی, غلط تھے صحیح تھے کی. تو میری ایک ہمیشہ سے خواب رہا ہے کہ چلے کچھ نہ بھی میں کر سکوں, میرے پہ کوئی پیراگراف نہ بھی لکھا جائے, تو ایٹ لیسٹ جب
10 لوگوں کا ذکر آئے تو ان 10 لوگوں کے ساتھ ہی کہیں پہ ایک نیچے چھوٹا سا نام بھی لکھا آ جائے کہ اس دور میں ایک جو شخص زندہ تھا اس کا نام یہ بھی تھا. تو اتنا بھی کافی ہوگا. باقی کیا ہے, تاریخ جہاں ظالم کو یاد رکھتا ہے وہ مظلوم کو بھی یاد رکھتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ریاست پہ سوال اٹھاتا ہے, جو اداروں کو سوالی نشان بناتا ہے, یا جو سوال کرنے کی جرت کرتا ہے, ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. ایسے میں جو صحافیوں کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے, یعنی کون اصل ذمہ دار ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے نا, بنیادی ذمہ دار تو اس کی, جیسے کہتے ہیں نا, پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم بہت زیادہ حکومتوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کے خلاف بہت کچھ بولتے ہیں. یقین کیجیے پاکستان میں جتنی بھی سویلین حکومتیں آتی ہیں نا, اگر آتی بھی ہیں کوئی, وہ سہولت کار ہوتی ہیں. صحیح. ان کو لا کے بٹھایا جاتا ہے کمپرومائز مینڈیٹ کے ساتھ, اور جب وہ کمپرومائز مینڈیٹ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ عوام کو ڈلیور کر سکیں, یا پاکستان کے کمزور طبقوں کو ریاست کے جبر سے بچا سکیں. اور ہم ایک ایسی ملک میں رہتے ہیں جہاں کی اشرافیہ ہمارے خون پر پلتی ہے. ہم پر بھاری ٹیکسز لگائیں گے, مہنگائی کریں گے, اپنے لائف سٹائل پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی. آپ جائیے کنٹونمنٹس میں, آج اس ملک کا ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کتنا کٹ ہے. آپ دیکھیے ہمارے دیگر علاقوں کی سڑکیں اور جا کے کنٹونمنٹس کی سڑکیں دیکھیں. آپ دیکھیے کتنا بل دیتے ہیں وہ بجلی کا اور کتنا ہم دیتے ہیں. آپ دیکھیے کتنے وہ ٹیکس دیتے ہیں اپنے سیلری پر اور کتنا ہم دیتے ہیں. کتنی ان کی تنخواہیں ہیں, کتنی ہماری آمدن ہے. کیا ان کا لائف سٹائل ہے, کیا ہمارا لائف سٹائل ہے. ایک بھوکے ننگے ملک میں جہاں پر عوام کی اکثریت لوور مڈل کلاس ہو اور ایک بڑی تعداد عوام کی خطے غربت سے بھی نیچے جیتی ہو, اس ملک کے جرنیلوں کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ریٹائر ہوں تو 2 مربع زمین, درجنوں کمرشل اور ریزیڈینشل پلاٹ اور کروڑوں روپے کی پینشن جیب میں ڈال کے جائیں. ہمیں اس وقت جو ہمارا بہت ہی گیا گزرا بھی اگر کوئی میجر جنرل ریٹائر ہوتا ہے تو 50 کروڑ سے زیادہ کی مرات لے کے جاتا ہے. بالکل. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوتا ہے وہ تو کہیں 1 ارب سے اوپر جاتا ہے. جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے 12 ارب کے حصے سامنے آئے. جنرل راحیل شریف جانے کی باتیں جانے دو, ایسا مسیحا بنا کے ہمارے آگے پیش کر دیا گیا تھا. وہ 4 ارب کا لاہور میں بیدیاں روڈ پہ فارم لے کے گیا اور ابھی بھی سعودی عرب میں شاہ کا ملازم لگا ہوا ہے. میں آپ یہ لائف سٹائل, یہ مرات کیا نہیں ڈیزرو کرتے؟ تو یہ کس کے جیب سے جاتی ہیں؟ میرے آپ کی جیب سے جاتی ہیں. اور جب ہم اس پہ کوشچن کریں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ غدار ہیں. اب ایک نئی اصطلاح آ گئی ہے, ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں. جی, اس پہ میرا بھی کوشچن ہے. اور کبھی 5th جنریشن وار کا ہمیں کہا جاتا تھا. بالکل. کبھی کچھ کہا جاتا ہے یہ فارن فنڈڈ ہیں, یہ بکے میں. اب ایک نیا کہہ دیا گیا کہ یہ ملک میں جو اسمگلنگ ہو رہی ہے, یہ جو مافیاز ہیں وہ فنڈ کر رہے ہیں ان کیمپینز کو جو سوشل میڈیا پر اداروں پر تنقید کے لیے چل رہی ہیں. لائک ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں اور مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ بھائی کسی ثبوت کے ساتھ یہ الزام لگا لو. یہ بادشاہت سے بھی زیادہ بدترین بنتے جا رہے ہیں. آپ کو کسی ثبوت کے ساتھ تو ہم پر الزام لگائیں. آپ نے وہ مطلب مجھے تو حیرت تھی, وہ جنرل قمر باجوہ آرمی چیف ریٹائر ہوئے ہیں. وہ ملک کا آرمی چیف تھا, پاکستان کی سیکورٹی کا ذمہ دار تھا. اس کی معلومات کا یہ عالم تھا کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جسٹس اطہر منڈلا کی ایک بیٹی ہے, ایک بیٹی نہیں ہے. وہ انٹرویو میں کہہ رہا ہے وہ جسٹس اطہر منڈلا کی بیٹی کی دوست تھی تو اس لیے اس نے ضمانت دے دی. جسٹس اطہر منڈلا کی کوئی بیٹی ہی نہیں تھی. جسٹ امیجن آپ کی انٹیلیجنس اداروں کی اگر کمپیٹنس کا یہ عالم ہے کہ ان کے پاس معلومات ہیر سے پر مبنی ہوتی ہیں, تو ہم ان اداروں کو اربوں کا جو بجٹ دیتے ہیں, میں تو اپنی ملک کی سیکورٹی کے لیے پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہمارے ملک کی سیکورٹی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جن کی معلومات کا یہ عالم ہوتا ہے. اچھا, آپ نے جو باتیں کی نا یہ بڑی ویلڈ ہے, اور میرے خیال میں جب کوئی سچ بولتا ہے نا, اگر کسی کو برا لگے تو اس کا مطلب ہے کہ چور کے دائرے میں وہی بات آ جاتی ہے کہ تن کا. تو اب سوال یہ ہے کہ صحافی کو اپنے اصولوں پر, جیسے آپ نے کہا کہ آپ پہ پابندی ہے, بہت سے آپ کو جو ہے وہ چینلز آپ کو
نہیں دے سکتے جاب وغیرہ. تو ایک صحافی کو اپنے اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اب سوال اس طرف لے کے آ رہی ہوں کہ بہت سے ایسے صحافی ہیں جو کہ لفافہ صحافی ہم اگر ان کو کہیں تو غلط نہیں ہوگا, ایسی صحافت بھی پاکستان میں پروان چڑھ رہی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات ہوں, یہ الزام میں نے بھی بہت سنا اپنی ذات کے بارے میں. جب پچھلا دور تھا پی ٹی آئی کا تو میں ان کا ناقد تھا, تو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست مجھے کہتے تھے کہ یہ پی ایم ایل این کا لفافہ ہے, یہ بیرونی فنڈڈ ہے. اب نون لیگ کے دوست بھی کہتے ہیں کہ یار یہ تو ڈالروں کے لیے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈالروں کے چکر میں پاگل ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ریاست کو ہر دور میں اتحادی مل جاتے ہیں ہمارے میڈیا میں, جو ان کے لیے کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں, ان کا بیانیہ لے کے چلنے کو تیار ہوتے ہیں, ان کی طرف سے دھمکیاں لگاتے ہیں پولیٹیشنز کو, سیاستدانوں کو اپنے ویلاگز میں بیٹھ کے, جسے کہتے ہیں ان کے ڈسپیچر بنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں وہ نظر آ جاتے ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بڑی سادہ سا معیار ہے, کون حکومت پر رپورٹ کر رہا ہے اور کون حکومت کے لیے رپورٹ کر رہا ہے. صحیح. اپوزیشن آپ کو کچھ نہیں دے سکتی, آپ کو جو دینا ہوتا ہے حکومت نہیں دینا ہوتا ہے. صحیح. تو اگر آپ ان کا ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں تو ہمارے ملک میں کوئی چیریٹی نہیں کرتا. صحیح. ایون کہ جو بڑے بڑے ہمارے سیٹ ہیں نا, جن کے بڑے بڑے دسترخوان لگے ہوتے ہیں, یقین کیجیے وہ بھی چیریٹی نہیں کر رہے ہوتے, وہ ان دسترخوانوں کے بدلے میں ٹیکس چھوٹ لے رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس ملک میں مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے, اس 25 کروڑ کے ملک میں کوئی چیریٹی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اللہ کی راہ میں بھی ہم تب دیتے ہیں جب مشکل میں آتے ہیں, بالکل کہ ہم صدقہ دیں یار, کوئی جان چھوٹے, ادروائز ہم دل سے تب بھی نہیں دے رہے ہوتے, وہ اپنی مشکل چھڑوانے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں. تو ایک ایسے ملک کے اندر جب کوئی صحافی حکومت کا ماؤتھ پیس بن جائے تو وہ چیریٹی نہیں کر رہا ہوتا, وہ کوئی جد و جہد نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے, میں پھر کہوں گا کہ میں شروع سے بلیو رکھتا ہوں کہ طاقتور کے لیے نہیں, طاقتور پر رپورٹ کرنا ہوگا. صحیح. تو جو وہ طاقتور کے لیے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بہت سے لوگ جو پچھلے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں بڑے تحقیقاتی صحافی بنتے تھے اور بڑا کہتے تھے کہ جی ہم تو بڑا سویلین سپریمیسی اور یہ فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے پالیٹکس میں, یہ وہ, اب آج وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اب ان کی سویلین سپریمیسی ختم ہو گئی ہے, اب ان کا جسے کہتے ہیں نا وہ جز وقتی تحقیقاتی صحافی. تو وہ بھی الزام لگاتے ہیں نا کہ خان صاحب کو لانے والی بھی تو اسٹیبلشمنٹ ہے. تھی نا, تھی. تو اب جو اب آئے ہیں ان کو کون لایا ہے؟ سوال یہ نا, دیکھیں خان صاحب کو بالکل لائی تھی اسٹیبلشمنٹ. 2018 کا الیکشن بالکل رگ تھا, لیکن 2018 کی دھاندلی کیا 2024 کی دھاندلی کو جسٹیفائی کرے گی؟ کیا ہمارا یہ آرگومنٹ ہوگا؟ ٹھیک ہے, اگر 2018 میں ہمیں اعتراض تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیوں تھا, تو آج ہم وہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اگر ایک چیز غلط تب تھی, اب وہ کیسے صحیح ہوگی؟ اگر 2018 میں ایک چیز حرام تھی تو 2024 میں وہ کیسے حلال ہوئی؟ مجھے کوئی مطلب یہ سمجھا دیں یہ لوگ. تو میں بھی جسے کہتے ہیں وہ تالیاں بجاؤں گا اور میں بھی کہوں گا بالکل بہت اچھا ہو رہا ہے, اور برا جی ملک ناسا کے راکٹ پہ بیٹھ کے ترقی کر رہا ہے, تو مطلب میں بھی ان کی طرح تالیاں بجاؤں گا. مجھے بھی پھر جسے کہتے ہیں میں بھی اسکرین پر بیٹھا ہوا نظر آؤں گا, میں بھی تجزیہ کار کہلاؤں گا, میں بھی لائک. سر اچھا, آپ سپریم کورٹ کو کیونکہ کور کرتے ہیں, اس وقت اگر دیکھا جائے جو حالات آپ کے سامنے ہیں, سپریم کورٹ اور حکومت کس پیج پر ہے, یعنی کس ڈائریکشن پر ہے؟ سیم پیج پر ہی ہیں, کم از کم چیف جسٹس تو سیم پیج پر ہیں. باقی سپریم کورٹ میں اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایک اکثریت اب ریزنمنٹ کا شکار ہے, اور ان کو یہ احساس ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو کچھ ہوا ہے اس نے جہاں پر پاکستان کے نظام حکمرانی کو تباہ کیا ہے, وہاں پہ اس نے سپریم کورٹ جیسے جو سب سے غیر جانبدار ادارہ ہونا چاہیے, اور جسے کہتے ہیں نا وہ چلتی ہی اس کی مورل اتھارٹی پر ہے, اس کی ساکھ کو بھی کمپرومائز کر دیا ہے. تو وہ جن ججز کو یہ احساس ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کریں. مکمل تو نہیں کر سکتے لیکن ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو ری گین کریں. تو وہ اب دیکھیں وہ اسٹرگل کس طرف لے کے جاتی ہے پاکستان کو. لیکن اب واضح نظر آ رہا ہے کہ اب عدلیہ کے اندر ایک ریزنمنٹ ہے,
اور عدلیہ کے اندر سے ایک پش بیک آ رہا ہے، اور وہ پش بیک صرف اس حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں، شاید اپنے چیف جسٹس کے لیے بھی ہے. تو سپریم کورٹ کے اندر کس نوعیت کی ڈویژن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یعنی جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا وہ 8 اور 5 کا تھا، اب یعنی چیف جسٹس کے اکثریت میں یعنی ان کے فیور میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اب یہ جو ڈویژن ہم دیکھ رہے ہیں نا، چیف جسٹس کی الگ ٹیم ہے، دیگر ججز کی الگ ٹیم ہے، اس کے کیا آگے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ میں 2 طرح کی سوچ پائی جاتی ہے. ایک وہ ججز ہیں جو ول آف دا پیپل اور مینڈیٹ کو مانگ رہے ہیں کہ اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اس کو پرزرو کرنا چاہیے. یعنی جو حقیقت میں آئین کی بات کر رہے ہیں. یس، آرٹیکل 17 آپ دیکھنے ہیں، باقی سب کچھ دیکھنے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں. ایک وہ ججز ہیں جو کہ اب بظاہر مائنورٹی میں نظر آ رہے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو جیسے تیسے جیسا تیسا مینڈیٹ ہے، ان کو چلنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ مکمل نظام لپیٹ دیا جائے، جس کو میں نظریہ ضرورت کہوں گا. ٹھیک ہے، ایک وہ طبقہ ہے. حالانکہ میری نظر میں جنہوں نے نظام لپیٹنا ہے، مجھے تو بہت خوشی ہوگی وہ آ کے لپیٹ دیں. جس نظام میں کچھ نہیں رکھا تو اس کو لپیٹ لیں، اور مجھے تو بہت خوشی ہوگی، آئیں آ کے بیٹھیں ادھر، کریں میرے عزیز ہم وطنوں والی ایک تقریر. اور یقین کیجیے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جس دن یہ ہو گیا تو اس دن میں ذاتی طور پہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہوں گا. میں آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے کوئی نہیں ہے، میں ایک انڈیویجول ہوں، میری ذات میٹر ہی نہیں کرتی. لیکن اس ملک کے 24 کروڑ عوام کو وہ چہرے واضح طور پہ نظر تو آئیں. یہ کیا ہم بیٹھے پپٹس کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، یہ دیکھو کس قسم کا قانون لے کے آ گئے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ان کو تو پکڑایا جاتا ہے قانون، یہ بیچارے جا کے نوکری کرتے ہیں پارلیمان سے پاس کروا کے یس سر جی کر دیتے ہیں. جو کروا رہے ہیں آئیں نہ بیٹھیں، عوام بھی ان کو دیکھیں، پھر جو وہ جیسی حکمرانی کریں اسی کے حساب سے ان کو اپریشیٹ بھی کریں، اور اسی کے حساب سے پھر سے کہتے ہیں نا. اچھا، آپ یہ بات کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ کہ آپ اشارہ اس طرف کا. ہاں لگا لیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو بڑی خوشی ہوگی لگائیں. لیکن جب آپ کا آئین کے تحت ملک چل رہا ہی نہ ہو تو ضرورت کیا ہے پھر؟ تو پھر جو ہیں وہ آئیں نہ بیٹھے نہ. آپ بتائیں نا، جس ملک میں قوانین جو موجود ہیں ان کا غلط استعمال ریاست کر رہی ہو اپنے شہریوں کو دبانے کے لیے، اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے. آئین ریاست اور شہری کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے، بالکل، جس کے بدلے میں ہم ریاست کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ریاست کے قوانین کو مانیں گے، ٹیکس دیں گے، ریاست کے جغرافیائی دیگر کا تحفظ کریں گے، اور بدلے میں ریاست ہمیں اسی آئین میں آفر کرتی ہے، اس معاہدے میں، کہ وہ ہمارے جان و مال کا تحفظ کرے گی، ہمیں انصاف دے گی، ہمیں طاقتور سے بچائے گی، ہمیں تعلیم صحت دے گی. ٹھیک ہے، لیکن وہ ریاست یہ سب کچھ چھوڑ کے ہم پہ دہشت گردی کے مقدمے بنانے لگ جائے. بالکل، پولیٹیکل لوگوں کے اوپر آپ دہشت گردی کی ایف آئی آریں کاٹیں گے، آپ اختلافی آوازوں کے اوپر پیکا لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک ایسی ریاست جو خود اس معاہدے کو توڑ رہی ہے، تو پھر تو وہاں پہ جنگل کا قانون ہے نا. تو جنگل کا قانون ہے تو آ کے بیٹھ جائیں. ہمیں دبانا ہو تو تمام آئین اور قانون نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے پابند ہیں، یہ نہیں کر سکتے. آرٹیکل 19A میں بھی تحفظ حاصل ہے کہ آپ ہم پہ تنقید نہیں کر سکتے. جب ہم کہیں کہ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنی حدود میں رہیں گے، آپ کا کوئی رول نہیں ہو سکتا، سیاست میں نہیں آ سکتے. تو ٹھیک ہے، آپ حلف لیتے ہیں سیاست نہ کرنے کا، جس دن آپ کی پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے تو اس وقت آئین کہاں پر جاتا ہے؟ بالکل، ہر چیز ایک بات یاد رکھیے گا، 2 وے ٹریفک ہوتی ہے، 1 وے ٹریفک دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں چلتی. تو آئین پر بھی احترام کی بات ہونی تو 2 وے ٹریفک ہوگی کہ ہم 24 کروڑ بھی احترام کریں گے لیکن 6 لاکھ آپ بھی احترام کریں گے. تو کوئی چانسز نظر آ رہے ہیں ہمیں ماشاء اللہ کے؟ مجھے تو نہیں لگتا یہ لگا سکیں گے. یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جتنے پاکستان کے حالات اس وقت خراب ہیں، معاشی طور پہ بھی، داخلی استحکام بھی جتنا برا طرح خراب ہوا ہے،
اور جس قسم کی لوگوں میں ریزنمنٹ بھی ہے، اور جتنا ادارے خود بھی ان پاپولر ہوئے میں، دے کی ناٹ افورڈ اٹ. اور اگر لگائیں گے تو میں پھر کہوں گا مجھے تو بہت خوشی ہوگی لگا لیں. ججز کو آفر کی گئی ہے ایکسٹینشنس کی، تو کیا اس حوالے سے خبریں کیا ہے؟ لائک قاضی فائز عیسیٰ کو اگر مزید ایکسٹینشن مل جاتی ہے یا وہ خود بھی لینے کو تیار ہوں گے، دیگر ججز کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس پہ آپ کی رائے؟ دیکھیں، وہ جو ایکسٹینشن دینے کا جو دانہ ڈالا جا رہا تھا وہ 12 جولائی کو اکثریتی ججز نے مسترد کر دیا، کیونکہ وہ لیجسلیشن جو ایکسٹینشن ملنی تھی وہ آئین میں ترمیم ہونی تھی پوری. آئین میں ترمیم کے لیے گورنمنٹ کو 2/3 میجارٹی چاہیے تھی. ٹھیک. تو یہ جو 2/3 میجارٹی ان کے ہاتھ سے گئی ہے، اگر ججز اس ایکسٹینشن کے چکر میں ہوتے تو وہ 2/3 میجارٹی ان کے پاس رہنے دیتے، کیونکہ پھر وہ اس کے بینیفیشری ہوتے. صحیح، بالکل. تو یہ جو 12 جولائی کی رولنگ ہے، یہ نہ صرف انہوں نے رائٹ آف ووٹ اور مینڈیٹ کو اور ول آف دا پیپل کو پروٹیکٹ کیا ہے، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے گورنمنٹ کا ایکسٹینشن کو مسترد کیا کہ ہمیں آپ سے ایکسٹینشن نہیں چاہیے. اور ہم نے 25 اکتوبر 2024 کے بعد ایک دن بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے انڈر نہیں کام کرنا. اس رولنگ کا یہ پیغام ہے. سمجھ آ جائے ان کو، جو کہ آ چکی ہے تو علیحدہ بات ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا ہے، ایسی سچویشن میں جو آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک خبر ہی دے رہے ہیں، تو ایسے میں اگر نہ ہوا، قاضی فائز عیسیٰ جو فیصلے بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، جو پیچھے ان کو ایک سپورٹ بھی ہے، تو اگر ایسا نہ ہوا، وہ ایکسٹینشن انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، ان کو مل گئی، تو پھر دیگر ججز کا لاہی عمل کیسے ہوگا؟ آئین میں ترمیم کرنی ہے نا آپ نے. آپ کو 2/3 میجارٹی نہیں ہے. مخصوص نشستوں کا جو وہ آپ کر رہے ہیں، اس پہ عمل درآمد ابھی ہونا ہے. انہوں نے اپیل دائر کر دی. بالکل عمل درآمد ابھی ہونا ہے. بالفرض حکومت نہیں عمل درآمد کرتی، جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں جی کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو جائے گا، کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو جائے گا. چلیں ہم کہتے ہیں نہ کریں عمل درآمد، لیکن سیٹیں تو پھر ان کو بھی نہیں ملنی. 2/3 میجارٹی تو نہیں نہ آ جائے گی نا فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے. 2/3 میجارٹی تو جا چکی ہے، سیٹیں تو جا چکی ہیں. اب تو صرف یہ ہے نا کہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں، نہیں ملتی پی ٹی آئی کو، واپس ان کو بھی تو نہیں ملنی. تو لے کے بیٹھے نا اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو، روٹتے پیٹتے رہیں، برا بھلا کہتے رہیں، پروپیگنڈا کرتے رہیں، اور یہ دھمکیاں لگاتے رہیں کہ پی سی او آ رہا ہے، ایمرجنسی آ رہی ہے، مارشل لا آ رہا ہے. اچھا، ایڈ ہاک ججز کی جو تعیناتی کی گئی ہے، پہلے تو یہ ہے کہ کتنے ججز نے اس کو ریفیوز کیا، اور ایڈ ہاک ججز کا اب کیا اسٹیٹمنٹ، آپ لائک ان کی آگے فردر جو کارروائیاں ہوں گی کیسز میں، جیسے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، تو کیا فیوچر ہے ایڈ ہاک ججز کی؟ دیکھیں، ایڈ ہاک ججز 4 تھے نامزد کیے گئے، 2 نہیں آئے، تیسرے نے بھی انکار کر دیا تھا، لیکن ان کو بعد میں منا کے لے آئے. تو ٹوٹل 2 ایڈ ہاک ججز آئے ہیں سپریم کورٹ میں. یہ بنیادی طور پہ تمام کنٹروورسی اس وجہ سے تھی کہ جو ٹائمنگ تھی ان ججز کو لانے کی، ٹھیک ہے. اور پھر میں کہوں گا پاکستان اس وقت ایک ایسے فیز سے گزر رہا ہے جو بدگمانیوں، وہموں اور وسوسوں کا موسم ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جب آپ 12 جولائی کو سپریم کورٹ میں واضح طور پر نظر آیا کہ آپ میجورٹی لوز کر بیٹھے ہیں، تو پھر آپ نے ایک دم سے کہا ایڈ ہاک ججز لانے ہیں. ظاہری بات ہے لوگوں نے پھر اس کو اور نظر سے دیکھا. لیکن 2 ایڈ ہاک ججز آ بھی جائیں تو اس سے ویسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہاں، یہ اب دیکھنا چاہیے کہ جو آگے جو اہم کیسز آنے ہیں، جو پولیٹیکل جن کی امپلیکیشن ہوں گی، اگر وہ ایسے بینچز تشکیل دیے گئے جس میں ایڈ ہاک ججز کو ڈالا گیا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود بیٹھے اور ایڈ ہاک ججز کو ڈال کے انہوں نے ان بینچز میں اپنی اکثریت بنائی، تو پھر یہ بہت کوسچنیبل ہوگا کہ یہ کیوں لائے گئے تھے ایڈ ہاک ججز. تو پھر وہ جو بات کی جا رہی تھی اس کا مطلب ہے اسی لیے لائے جا رہے تھے. لیکن اگر ان کی یوٹیلٹی وہی ہوگی کہ جو کیسز کی پینڈنسی ختم کرنی ہے، اس میں ان کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے بینچز. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس چیز میں ہوگی یوٹیلائزیشن؟ دیکھیں، اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ. اگر آپ ان ججز کی پروفائل دیکھیں، لائک جسٹس سردار طارق مسعود ہیں، وہ کرمنل کیسز سنتے ہیں، وہ جیل پٹیشنز، بیل میٹر، مرڈر اور اس قسم کے کیسز سنتے ہیں، اور ان کا کیسز کی پینڈنسی ختم کرنے کی ان کی ایک اچھا ماضی ہے. ٹھیک
تو اگر تو ان کو اسی پہ فوکس رکھ کے ان سے کام لیا گیا تو آف کورس وہ اچھا ڈیلیور کریں گے. لیکن اگر اگین میں کہوں گا کہ ان کو سیاسی مقدمات میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر لوگ اس کو اور نظر سے دیکھیں گے کہ اٹ مینس دیر واز سم تھنگ ایلس کہ ان کو لایا گیا. تو اب دیکھتے ہیں, ابھی تو صدر نے سائن کرنا ہے, ان لوگوں نے اوتھ لینا ہے, تو پھر دیکھیں گے کہ وہ آ کے کیا کریں گے. اس وقت ہم ان کے بارے میں جسے کہتے ہیں نا حتمی وہ رائے قائم کر سکیں گے. لیکن وہ پھر کہوں گا بدگمانیوں کا موسم ہے تو سب ان کو بہت ہی دیکھ رہے ہیں اس سے کہ یہ کیا کریں گے آگے. صحیح. اچھا, مخصوص نشستوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, جو فیصلہ آیا اس کا ریویو ایک پٹیشن دائر کر رہی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی دائر کر دیا اور حکومت نے بھی, دونوں نے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کیسز کا بھی ریویو پٹیشن جو جائے گا وہ 8 ججز کا جائے گا جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ فیور میں دیا؟ دیکھیں, اوور آل تو ججمنٹ اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, وہ فل کورٹ کی ججمنٹ ہے, فل کورٹ کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کو اوور ٹرن کرنے کے لیے 8 ججز کی ججمنٹ ہے. اب کم از کم آپ کو میجورٹی اس میں چاہیے ہوگی کہ اس 8 میں سے کم از کم 3 ججز ٹوٹیں, ٹھیک, اور وہ مائنورٹی کے ساتھ چلے جائیں. تو پھر شاید آپ دے پائیں اکثریتی فیصلہ اور یہ فیصلہ ریورس کر پائیں. لیکن وہ بہت ہی مشکل لگتا ہے کیونکہ اچھا یہ پاکستان ہے نا, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر 3 ججز چلے گئے ہیں پھر سے, میں نے ناممکن کا ورڈ اسی لیے یوز کیا, میں نے مشکل کا ورڈ یوز کیا. وہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. نہیں, لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہم یہ کہیں کہ ان 8 ججز پر بھی پریشر تھا, ان کو دھمکیاں تھیں, کیونکہ پہلے بھی 6 ججز کو خط جو ہے وہ موصول ہو چکا ہے, تو ایسے میں کیا ان کو انڈر پریشر کیا جائے گا؟ دیکھیں, چیز یہ ہے کہ اب اگر ججز اپنی پوزیشن سوئچ کریں گے تو آف کورس بات تو ہوگی نا کہ پہلے ایسا کیا تھا جو آپ کو نہیں معلوم تھا اب. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, تو وہ بالکل بات ہوگی. وہ تو ایون کہ جب ہیئرنگ چل رہی تھی تو اس ہیئرنگ کے دوران ہمیں ججز کی پوزیشن بڑی کلیئر نظر آ رہی تھی کہ کون لائن کے کس طرف کھڑا ہوا ہے. تو ہم اس وقت بھی بات کر رہے تھے کہ جب فیصلہ ریزرو ہوا, ہم نے کہا جو لائن کے اس طرف کھڑے ہیں, اگر وہ لائن کے اس طرف آ جاتے ہیں کہ پورا کیس وہ اس طرف کی بات کرتے رہے اور فیصلے میں وہ اس طرف کا لکھ دیتے ہیں, تو پھر لوگ بات تو کریں گے کہ یہ کیا ہوا, فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد کیا ان کا ذہن بدلا. تو وہ تو بالکل بات ہوگی اس صورت میں اگر ججز اپنی پوزیشن سوئچ کرتے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان ہوگا, کیونکہ قاضی فیصل صاحب اگلے تقریباً 3 ماہ میں ریٹائر ہونے والے ہیں, اور منصور علی شاہ صاحب 1 سال 1.5 سال کے لیے چیف جسٹس نہیں آ رہے, وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس آ رہے ہیں. تو ججز کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ ظالموں قاضی جا رہا ہے اور منصور علی شاہ آ رہا ہے, تو پھر وہ بھی اس معاملے میں سوچتے ہیں کہ کتنا ڈیفائی کرنا ہے انہوں نے آتے ہوئے چیف جسٹس کو. ISPR نے نیوز کانفرنس کی, ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں, آپ کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں, اب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. ڈیجیٹل دہشت گردی بڑی خوبصورت اصطلاحیں ایجاد کرتا ہے ہمارا ادارہ, لیکن اچھا ہو رہی ہے ایک عرصے سے, تو یہاں سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کدھر ہے ہمارے قومی ادارے, سیکورٹی ادارے, کہ ایک ملک میں آپ کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا جو دیگر ممالک جو ہے اس میں ٹیکنالوجی میں فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ہم نے اتنا بڑا نقصان اٹھا لیا کہ ہم دہشت گردی کا نام دے رہے ہیں اس کو. یہ بات ہے نا, پہلے یہاں پر ایک اصطلاح متعارف کروائی گئی, 5th جنریشن وار. یس, ٹھیک ہے, اس کے اپنے ویریئر بھرتی کیے گئے. اس دور میں ہمارے PTI کے بہت سے دوست ان کے ساتھ کام کرتے تھے. PTI کا سوشل میڈیا سیل بھی بڑا, اس پہ 5th جنریشن وار ہوتی تھی. ہمارے کئی صحافی بھی اس 5th جنریشن وار میں بڑا آگے تھے. ٹھیک ہے, اور حالانکہ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ 5th جنریشن وار پاکستان کے باہر سے پاکستان پر مسلط نہیں ہوئی, پاکستان کے اندر سے ہی ہمارے اداروں نے اپنے ہی ملک پہ مسلط کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لڑی گئی پوری, اس میں بڑے خرچہ کیا گیا, اس وقت بھی ہمارے پر کیسز کیے گئے, بڑا کچھ کیا گیا. اب وہ 5th جنریشن وار کے جو سولجرز تھے, اب وہ ادارے کے لیے ناپسندیدہ ہو گئے ہیں, تو اب ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد کا نام دے دیا ہے, یعنی کہ اپنے ہی فوجیوں کو اب ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ کے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور مجھے لائک بڑی حیرت ہوتی ہے, ڈیجیٹل دہشت گردی لائک پورا اس ٹائم جو آپ کی ایکس فاٹا بیلٹ ہے وہاں پہ واضح طور پہ آپ کو طالبان کا فٹ پرنٹ نظر آ رہا ہے. حملے ہو رہے ہیں روز, ہمارے بہادر جو ماؤں کے بیٹے ہیں, ہمارے فوجی اہلکار, پولیس اہلکار,
پولیٹیشین، عام آدمی، صحافی وہاں پہ روز شہید ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے لیے وہ اتنی بڑی کنسرن نہیں ہے. آپ نے پوری پریس کانفرنس جھاڑ دی ہے جی یہ ہماری قیادت پہ جو تنقید کرتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. بھائی کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے لوگ ناقد ہیں نا آپ کے. آج تک ہم میں سے کس نے کہا ہے کہ ہمیں فوج کے وجود سے اختلاف ہے؟ ہم اپنا پیٹ کاٹ کے بھی تو آپ کو مراد دے رہے ہیں نا. آپ کو ٹینک، بندوقیں، ریڈار، جہاز، بحری جہاز لے کے دے رہے ہیں نا. ہمیں آپ کے وجود سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں بندوق کا رخ بارڈر کی طرف رکھیں. ہمیں نہیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ملک ہمیں چلانے دیں. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی تو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. نام لیتے ہیں، پلان کرتے ہیں، کتنوں کی جائیدادیں آج تک ضبط ہوئیں، کتنوں کا یہ ہوا. بھائی جنرل مشرف کی جائیداد ضبط ہوئی تھی. ٹھیک ہے، سنگین غداری کا مجرم ہے اس ملک میں واحد. ٹھیک ہے، اس کی جائیداد آپ نے ضبط کی. ٹھیک ہے، آپ ان کی تو جائیداد کی ضبطی مانگ رہے ہیں. خیر میری تو کوئی جائیداد ہی نہیں، لیکن چلیں جو کسی کی شاید ہوگی. ٹھیک ہے، کہ جو بیچارے کچھ دو چار لفظ آپ کے بارے میں تنقیدی بول دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں فیک نیوز کرتے ہیں. اب جو پچھلے دور میں 5th جنریشن وار کے سولجرز تھے، آج کل فیک نیوز کے سولجرز ہیں ان کے پاس. وہ بڑے بڑے ہمارے صحافی وہ اس کے اوپر سیمینارز کرواتے ہیں کہ جی فیک نیوز بڑا مسئلہ آ گیا ہے، وہ میڈیا کی کریڈیبلٹی کو کمپرومائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ جناب ایک کورس پورا بجنے لگ گیا ہے کہ چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا وبا ہے، DGI/SPR بھی کہہ رہے ہیں فیک نیوز مسئلہ ہے، اور ہمارے بعض صحافی جن کی آج کل پوزیشن بڑی کوسچنیبل ہے ان کو بھی فیک نیوز نظر آ رہی ہے. تو لائک یہ جو نئی الائنمنٹ ہوئی ہے، کہانی تو وہی ہے، کردار بدلے ہیں، اسکرپٹ ابھی بھی وہی چل رہا ہے، اصطلاحیں بدل گئی ہیں. 5th جنریشن وار تھی وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو گئی ہے. بس کر دینا. کب تک آپ یہ کرتے رہیں گے؟ کچھ نہیں اس سے بدلے گا. اور یہ آپ کو سمجھنا ہوگا یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ IT کا دور ہے. لوگ آپ ایک ایونیو کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، لوگ دوسرے ایونیو سے رستہ نکال کے وہی کام شروع کر دیں گے. ایگزیکٹلی. آپ نے ٹویٹر کو بین کیا ہوا ہے فروری سے، یہاں پہ اب 4-5 ماہ ہو گئے ہیں. پورا پاکستان VPN پہ ٹویٹر چلا رہا ہے. ایون کہ پرائم منسٹر خود بھی ٹویٹر چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، DGI/SPR بھی ٹویٹر چلا رہا ہے. اگر ٹویٹر اتنی ہی برا پلیٹ فارم ہے کہ آپ نے پاکستان کے لوگوں پر حرام کر دیا تو خود کیوں یوز کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی پتا ہے کہ میسج کنوے کرنے کا پلیٹ فارم ابھی بھی ٹویٹر ہے. تو اگر وہ اتنا اہم پلیٹ فارم ہے تو آپ نے 24 کروڑ لوگوں کو کیوں اس سے محروم کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، اور کامیاب پھر بھی کوشش نہیں ہوئی. اب جی ہم فائر وال لے کے آ گئے، فائر وال لے کے آ گئے، کیا فائر وال کر لے گی یار؟ اس کا بھی لوگ توڑ کر لیں گے. ٹویٹر لوگ کر رہے ہیں تو لائک اب پتہ نہیں اس میں کتنے اربوں کون بنا گیا ہوگا فائر وال میں، کیونکہ فائر وال کچھ نہیں کر سکتی. وہ زیادہ انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کر سکتی ہے، صحیح، جو پچھلے کچھ دنوں سے کر رہے ہیں. ہو بھی رہے ہیں بالکل. اس سے زیادہ فائر وال کے کچھ نہیں یہ کر سکتے. اس سے لائک اس کے لیے آپ نے اربوں روپے لگا دیے. یہ اربوں روپے آپ فاٹا میں لوگوں کے لیے ڈیولپمنٹ پہ لگا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا ISI کو جو ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ آپ کالز تک، میسیجز تک، ہر چیز تک جو ہے وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اب لوگ بڑا ڈرتے ہیں کہ جب بھی کسی کو کال کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کال جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے. تو از دس سولوشن ڈیجیٹل دہشت گردی کا؟ کیا یہی سولوشن تھا صرف ان کے پاس؟ ویسے مجھے بڑے وہ ایسا رو پڑھ کے مجھے بڑی ہنسی آئی. جیسے پہلے ہمارے فون نہیں سن رہے تھے، ٹھیک ہے، تو لائک کیا ہے، سارا وقت تو سنتے ہیں، کام ہی ان کا یہ ہے سنیں. ٹھیک ہے، جو ملک کے خلاف ہم سازش کر رہے ہیں سن لیں. ٹھیک. اور چیز یہ ہے کہ میں پھر ایک بات کہوں گا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جنہوں نے اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے کہ وہ لوگ ان کو کیا لگتا ہے کہ وہ موبائل سے اپنے نمبر سے کال کر رہے ہوں گے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو آپ بتائیے آپ کیا کرنا ہے، نیکسٹ آرڈر کیا ہے. تھنک اتنا سمپل ہوتا ہے. ایک آپ کی کیا، مجھے تو ان کی حرکتیں دیکھ کے اچھا اگر کالس اور اس تک رسائی ہے بھی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سنتے بھی ہے، سب کو یہ چیز پتہ ہے، تو پھر پاکستان میں دہشت گردی تو میں تو یہ کہوں گی یہ ہونی ہی نہیں چاہیے. مطلب میری جب سے پرورش اس ملک میں ہو رہی ہے میں دہشت گردی کو دیکھتی آ رہی ہوں. تو
اب ہونی تو نہیں چاہیے. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا بھائی، اگر تو یہ ٹیلی فون کال سننے سے، ہمارے پیچھے موٹر سائیکل لگا کے اس پر پھرنے سے کہ ہم کس کو مل رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس سے ملک کی سیکیورٹی ٹھیک ہوتی ہے تو پھر تو اب تک لائک ادھر کوئی دہشت گردی چوری چکاری کا واقعہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اگر یہ سب کچھ کر کے، لوگوں کی زبان بندی کر کے، اور یہ سب کچھ کر کے اگر ملک ترقی کرتا ہوتا تو میرے خیال میں یہ تو آپ پچھلے اب 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا آپ یہ سوشل میڈیا کے اوپر سب کچھ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اب تک تو دودھ اور شہد کی نہریں رحیم یار خان کے بارڈر تک تو پہنچ جانی چاہیے تھیں کہ لوگوں کو بہت ترقی ہوتی نظر آ رہی ہوتی. تو پاکستان میں اس وقت جو حالات ہے وہ سیاسی بحران سب سے بڑا ہمارے سامنے ہے. کیا آپ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ سیاسی بحران ختم ہوگا تو معیشت بہتر ہوگی؟ ایک چیز، دوسرا سوال اس کے ساتھ یہ ایڈ کروں گی کہ اس وقت سیاسی بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ خان صاحب، اسٹیبلشمنٹ، یا پھر پاکستان کے تمام ادارے؟ اچھا دیکھیے، ایک تو سیاسی عدم استحکام مجھے نہیں لگتا کہ اب ختم ہو سکتا ہے جلد، جب لمبا چلے گا. پاکستان ایک ایسے سائیکل میں آ گیا ہے جہاں پر جلدی نہیں ختم ہوگا. ایون کہ آپ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا بھی دیں ان کا مینڈیٹ مان کے، تو یقین رکھیے عدم استحکام نہیں ختم ہوگا. معیشت ہماری جس جگہ پہنچ گئی ہے، مجھے نہیں لگتا یہاں سے واپس اب آئے گی. مزید خراب ہو سکتی ہے، واپس نہیں آ سکتی. ہم ایک ایسے خوفناک سائیکل میں چلے گئے ہیں ڈیتھ ٹریپ کے کہ ہم اس سے نہیں. اب ذمہ دار کون؟ ذمہ دار میں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراؤں گا، جنہوں نے یہ تجربے کیے سیاسی جماعتیں بنانے کے، سیاسی جماعتیں توڑنے کے، الیکشن میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے، اپنی پسند کی جماعتوں کو اقتدار دینے کے، اور صرف اقتدار دینے کے لیے اختیار نہ دینے کے. یہ جو انہوں نے سٹیپس لیے وہ پاکستان کو آج اس جگہ پر لے کے آ گئے ہیں کہ آج کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک اس دلدل سے کیسے نکل سکتا ہے. تو وہ اس کے بنیادی ذمہ دار ہیں، اور میرے خیال میں اب بھی اگر وہ مہربانی کریں تو جو ان کا آئین میں طے کردہ کردار ہے وہ صرف ادا کریں. تو کیا اس سے سیاسی بحران ختم ہو جائے گا؟ اس سے سیاسی بحران تو نہیں فوری ختم ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ جو اختیار ہے وہ عوام کے نمائندوں کے پاس آ جائے گا. اور پولیٹیشین جتنا بھی برا کیوں نہ ہو، یاد رکھیے گا کہ وہ عوام کچھ فیصلہ لیتے ہوئے 10 دفعہ ضرور سوچتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے پھر بھی جانا ہے چاہے 5 سال بعد ہی ووٹ مانگنے. وہ 10 دفعہ سوچتا ہے کچھ کرتے ہوئے. تو وہ کم از کم کچھ تو آپ کو فیل آئے گی نا، لوگوں کو کچھ تو لگے گا کہ لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے. آپ دیکھیں نا سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے 12 جولائی والے نے لوگوں کو ایک ہوپ دی. اگر لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یار ہم ووٹ دے بھی دیں تو ہم کون سا اپنا بندہ چن سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو ملا کہ یار اگر ہمارے ووٹ کو چوری کریں گے بھی تو سپریم کورٹ داد رسی کر سکتی ہے، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کروا سکتی ہے. تو وہ جب لوگوں کو ایک تھوڑا ایک ہوپ آئے گی کہ ٹھیک ہے ہم اپنے لوگ منتخب کر سکتے ہیں، وہ ہماری نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے لیے لیجسلیشنز کر سکتے ہیں جو ہماری زندگی آسان کریں، نہ کہ ہمیں جیلوں میں ڈالنے والی لیجسلیشنز کریں. تو وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک فیل گڈ فیکٹر تو آئے گا نا. ابھی تو ایک ایسا ماحول ہے جس میں سب ڈپریسڈ ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ بہتر ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور پھر اتنے ڈپریسڈ لوگوں کو آپ بیٹھ کے دھمکیاں لگائیں، ٹھیک ہے، کہ ان کو اور قانون سازی کرو، ڈیفیمیشن بلز لاؤ، یہ کرو، ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کی جائیدادیں ضبط کرو، ان کے ساتھ فلاں کرو. تو کیا آپ تو کیا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب کو آف کورس جیل میں رکھنا بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن اس نظام کی جو نظام چلا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جیل میں رکھ کے بنا میری نظر میں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اگر کسی پولیٹیشین کی کوئی بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ عمران خان صاحب کی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ اسٹیبلٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے چھین لی ہے.
75 سال سے اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں جس کو بھی اقتدار دیتی تھی اس کو بتا دیتی تھی کہ اگر آپ نے حکومت جاری یہ رکھنی بات ہے آپ کی ٹھیک ہے، تو ہم لیکن سے بنا کے رکھنی ہے. 2018 میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہی عمران خان صاحب جو ہے وہ اقتدار میں آئے، تو یہاں تو سوالیہ نشان ان پر بھی بنتا ہے. بالکل بنتا ہے، کیوں نہیں بنتا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑے ڈیموکریٹ حکمران ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو کلیئر کر دوں، عمران خان صاحب کی بھی لڑائی سویلین سپریمیسی کی نہیں ہے، وہ عمران سپریمیسی کی لڑائی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آئیں گے بھی تو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یعنی اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یا اس نظام کو اگر ننگا بھی کیا تو اپنی مفاد کے لیے. بالکل، جب ان کے اپنے اوپر آئی تو کیا نا. اس سے پہلے تو وہ خود بیٹھ کے جب وہ حکومت میں تھے تو وہ کہتے تھے بہت اچھا تھا، لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے دور میں متی اللہ جان صاحب اغوا ہوئے. ٹھیک ہے، اب سارا عالم صاحب کو گولی لگی. بالکل. تو جب ان سے صحافی سوال کرتے تھے تو ہنس دیتے تھے، اچھا مجھے نہیں پتا کیوں کریں گے. ان کے دور میں ہی ہمارے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اسائلم سیکرز ہیں، یہ اس لیے ساری باتیں کرتے ہیں، یہ لفافے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے دور میں بڑے شد و مت سے پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے 5th جنریشن وار لڑی. ٹھیک ہے، اس وقت بڑا کچھ ہوتا تھا. تو اب تو جب وہ نکالے گئے تو ان کو بھی خیال آیا کہ یہ تو میر جعفر اور میر صادق ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ میں نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کو جسے کہتے ہیں نا وہ کوئی ایسا کوئی شخصیت آ گئے ہیں کہ جو پاکستان بدلنے جا رہی ہے. اس رجیم چینج میں جو کردار صحافیوں نے ادا کیا، عمران خان سے زیادہ کریڈٹ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ صحافیوں کو جانا چاہیے، میڈیا کو جانا چاہیے؟ کہ جہاں پر میڈیا، اگر ایک صحافی کی جاب چلی جاتی ہے تو اس کے گھر تو فاقے شروع ہو جاتے ہیں. خان صاحب کے گھر تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں دیکھیں، میڈیا کو میں اس طرح سے نہیں اس میں کہوں گا کہ اس کا رول، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم صحافیوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ ہم رپورٹ کریں جو غلط ہو رہا ہے. مگر اپنی جان پہ کھیل کر. اگین پھر میں کہوں گا کہ یہ ہماری چوائس ہے نا. اگر جان عزیز ہے تو نہ اس فیلڈ میں کچھ اور کر لیں. بہت سے پروفیشن ہیں اور خاص طور پہ اب جو پاکستان کی میڈیا کے حالات ہو گئے ہیں، اب تو میں ویسے بھی لوگوں کو ایڈوائس نہیں کرتا جو ینگ بچے بچیاں ہوتے ہیں آپ جیسے، وہ جب پوچھتے ہیں تو آپ کو بھائی ان کو کہتا ہے کہ نہیں آنے کی ضرورت کچھ نہیں ہے اس فیلڈ میں رہ گیا. اگر آپ ایک اچھی لائف سٹائل انجوائے کرنے چاہتے ہیں تو پھر ہماری فیلڈ میں آتے ہیں، کچھ اور کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ہے کہ بس میں نے جسے کہتے ہیں ایک ایکٹیوسٹ کے انداز میں جو طاقتور ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے، جو سچ ہے وہ با اختیار اور طاقتور لوگوں کے سامنے بولنا ہے، تو آ جائیں پھر کر لیں یہ جاب. لیکن یاد رکھیے گا کہ صرف آپ سفر نہیں کریں گے، آپ کی پوری فیملی بھی سفر کرے گی. تو وہ پھر اگر ایسے میں آپ پھر بھی آ رہے ہیں اور یہی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی پاور کوریڈورز میں پی آر کرنے کے لیے نہیں آ رہے، اپنے تعلقات بنانے کے لیے نہیں آ رہے اور ان تعلقات کے سر پہ بینیفٹ لینے کے لیے نہیں آ رہے، تو پھر میرے خیال میں پھر جو جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے تو پھر اس پہ میرے خیال میں اتنا گلا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ابھی جو سچویشن ہے، ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ یہ خراب تو ہو سکتی ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن میں اب آؤں گی سلوشن کی طرف جو ہم نے باتیں کی تاکہ یوتھ تک ایک پیغام پہنچے. خان صاحب از دا سولوشن آف دس سسٹم، یا اسٹیبلشمنٹ کو بالکل پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ سلوشن کیا ہے کہ یہ نظام ہی بن جائے پراپر ایک. اچھا، میں یہ نہیں کہوں گا خان صاحب از اے سلوشن. صرف سلوشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے اور ملک کو آئین کے تحت چلنے دیں. ٹھیک. آئین نے ایک پورا نظام وضع کیا ہوا ہے، ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے اس ملک میں، اس کو چلنے دیں، اس کو گورن کرنے دیں، جس کا مینڈیٹ ہے اس کو جانے دیں. لوگ اگر بدترین ایول کو بھی لانا چاہتے ہیں تو لوگوں کی چوائس ہے نا، اور لوگ ہی سفر کریں گے نا، تو ان کو کرنے دیں. مت ٹھیکیدار بنے کہ نہیں یہ لوگوں کو نہیں پتا، یہ بریانی کی پلیٹ پہ قیمے کے نان پر ووٹ دے دیتے ہیں اور یہ دیکھو ایسے لوگ لے آتے ہیں، وہ آ کے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. نہیں ایسے ہوتا، پوری دنیا میں لوگ ہی چنتے ہیں. بھارت کی سیاست میں کیا ہمارے سے چھوٹے کرپشن کے اسکینڈل ہوتے ہیں؟ ان کا تو ایک وہ منموہن سنگھ کے دور میں 8,000 کروڑ کا صرف ٹیلی کام کا ایک اسکینڈل آ گیا تھا. ٹھیک ہے، بڑے بڑے. لیکن آپ دیکھیں انڈیا کس طرح پروگریس کر رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، آج پوری دنیا بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، بھارت میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، بھارت ان کو ایک مارکیٹ آفر کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ مودی جیسے فاشسٹ حکمران کے اندر بھی بھارت میں کتنے ہزار کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں.
بھارت کی انڈسٹری کہاں پر پہنچی ہے, بھارت کا آئی ٹی سیکٹر آج کہاں پر ہے, ٹھیک ہے, بھارت کا مڈل کلاس کس طرح بوم کی ہے. کیوں؟ جمہوریت تھی, نظام چلتا رہا. بھارت کے آرمی چیف نے ان کو نہیں بتایا کہ یہ چیز آپ نہیں کر سکتے, یہ کر سکتے ہیں, اور یہ چیز ملک کے لیے نقصان دہ اور یہ نہیں ہے. بھارت کا آرمی چیف گلف کنٹریز کے دورے کر کے بھارت کے لیے امداد نہیں مانگتا. ٹھیک, بھارت کے جرنیل زرعی رقبے لے کے ریٹائر نہیں ہوتے. پورے بھارت میں کوئی ڈی ایچ اے نہیں ہے. بھارت ترقی کر رہا ہے, بھارت کے عوام ترقی کر رہے ہیں. ہمارا رائیول ہے, لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا. تو یہاں پر بھی ملک کو چلنے دیں آئین کے تحت. کچھ دیر ٹھوکریں کھائیں گے. آپ کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پیپلز پارٹی 2008 سے لے کے 2013 تک حکومت میں رہی. بالکل. آپ نے ایک گورنمنٹ کو اس کا مینڈیٹ کو 5 سال پورے کرنے دیے. لوگوں کو لگا کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, خصوصاً پنجاب میں لوگوں کو یہ لگا. آپ آج دیکھیے 2013 کے بعد 2024 آ گیا, 11 سال ہو گئے. آج بھی پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کتنی سیٹیں ہیں؟ ایگزیکٹلی. عوام سے زیادہ خوفناک کوئی نہیں ہوتا ووٹ کرتے ہوئے. ان کا تو نام و نشان پنجاب میں ختم ہو گیا. جو ڈیلیور نہیں کرتا لوگ خود ختم کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ لوگوں کو ختم کرنے دیں, آپ اٹھ کے ختم مت کریں. جب آپ ختم کرتے ہیں آپ ان کو شہید بناتے ہیں, اور پھر وہ کم بیک کرتے ہیں اس وکٹم کارڈ کے اوپر. آپ دیکھیے نا, اپریل 2022 میں جب عمران خان صاحب گئے, پی ٹی آئی کی گورننس کا کیا حالت تھی. بالکل. ٹرسٹ میں اگر یہ پی ٹی آئی کو جو اس کا سوال رہ گیا ہوا تھا یہ کمپلیٹ کرنے دیتے تو پی ٹی آئی کے پاس 2013 جتنی سیٹیں بھی نہ ہوتی انتخابات میں. لیکن آپ نے یہ کر کے ان کو وکٹم بنایا. وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے للکارنا شروع کیا, اور تمام جو پسماندہ اور ترقی پذیر معاشرے اور ممالک ہوتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو ریبل بہت کلک کرتے ہیں. بالکل. ریبل بڑے فیسینیٹ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی جب کہا کہ مجھے کیوں نکالا, جی ٹی روڈ پر چڑھے, تو لوگوں نے 2018 کے الیکشن ووٹ دیا ان کو. عمران خان صاحب بھی جب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے خلاف سازش ہوئی, اور انہوں نے آرمی چیفز کو چیلنج کرنا شروع کیا, تو لوگوں کو فیسینیٹ کیے, لوگوں نے ووٹ دیا. عمران خان صاحب کو یاد رکھیے, ووٹ عمران خان صاحب کی گورننس کا نہیں ملا. بالکل. ان کو ووٹ اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کا ملا. بالکل. اسدور صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, بہت شکریہ. ناظرین, ایک نیوٹرل رائے ہم نے آپ کے سامنے رکھی, اور اسدور کی باتوں سے یقیناً آپ اتفاق کرتے ہوں گے. رائے کا اظہار کیجیے. پوڈ کاسٹ دیکھنے کا بہت شکریہ.